السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز۔ ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامة بمکانهم من اللہ۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم وأموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس۔ وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، پس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور نور کے منبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ لہذا اس دنیا میں خونی رشتے اور قرابت کی وجہ سے محبت و تعلق کا ہونا ایک ایسی عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے، اس کو ہدیے اور تحفے دیتا ہے، تو اس میں اس محسن کی محبت پیدا ہو جانا بھی ایک ایسی فطری بات ہے جو کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن کسی رشتے اور قرابت کے بغیر اور کسی مالی لین دین اور کسی ہدیہ اور تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب مقرب بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ اس درجے اور مرتبے میں انبیاء اور شہداء سے افضل اور بلند تر ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم درجے کے کسی آدمی کو کسی خاص اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجے والوں کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے۔ یہ بات عقل و منطق کے لحاظ سے اگرچہ بہت سو کو مستبعد معلوم ہوگی، یعنی سمجھ میں آنا مشکل ہوگی، لیکن واقعات کی دنیا میں بکثرت ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو کچھ کہا گیا ہے یہ زبردستی کی تعویل نہیں بلکہ واقعی حقیقت ہے۔ لہذا بندگان خدا جن کے مقام قرب پر انبیاء اور شہداء کو رشک آئے گا، حدیث میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے، ہم قوم تحابوا بروح اللہ۔ اس لفظ روح کو را کے پیش کے ساتھ روح بھی پڑھا گیا ہے اور زبر کے ساتھ بھی روح بھی۔ ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں اس سے اللہ کا دین مراد ہے، اور مطلب یہی ہے کہ وہ بندگان خدا ہوں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے باہم محبت و الفت کی۔ دین اس اخروی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے بمنزل روح کے بھی ہے، اور وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت بھی ہے، اور روح کے معنی رحمت، نعمت اور راحت کے ہیں۔ الغرض اس لفظ کو
خواہ را کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے ازبر کے ساتھ، ہر حال میں مطلب ایک ہی ہوگا۔ لہٰذا حدیث کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے باہم محبت کرنے والے ان بندگان خدا پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص الخاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب کہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوا ہوگا، ان کے دلوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہ ہوگا، اور یہ بالکل مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کرم سے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین حدیث بیان فرمائی اس طور پر کہ جو لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، دین کے تقاضے اور دین کے جذبے کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی بہترین انعام کی بات بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا بھی سبق اور پیغام ملتا ہے، ہماری کسی سے محبت ہو الحب فی اللہ، اللہ کے واسطے محبت ہو، اور اگر کسی سے عداوت ہو البغض فی اللہ، وہ عداوت بھی اللہ کے واسطے سے ہو۔ لہذا اگر یہ نیتیں ہماری صاف ہو کر کے ہم جو کسی سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو انسیت اور رفت اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی نیتوں کو درست کر لیا جائے اور خالص اس بات کو مان لیا جائے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام فطری بھی ہے، وہ کام اپنے آپ میں بھی ایک بندہ کرنا چاہتا فطرتاً ہے، نیتوں کو درست کر لیا جائے تو کتنا بڑا ثواب اور کتنے بڑے انعام کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔